حسین کی یتیمہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سانس لے لیں، میں بھی مصائب پڑھوں گا۔ جب عصر عاشور میں خیموں میں آگ لگی نا تو ساری بیویاں اس خیمے سے اس خیمے میں، اس خیمے سے اس خیمے میں، یہاں تک کہ امام سجاد کے خیمے میں آئیں، آ کے سوال کیا، اے سید سجاد خیمے جل چکے ہیں، ہماری چادریں چھن چکی ہیں، بتائیے ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر چلے جائیں؟ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، بیویوں سے کہیں باہر چلی جائیں۔ جناب زینب نے آواز دے کے کہا ام کلثوم ذرا بیویوں سے کہو اپنے اپنے بچے دیکھ لیں، سب کے بچے موجود ہیں۔ جناب امیر کی ایک بیٹی ہے، نام خدیجہ ہے۔ جناب ام کلثوم نے پوچھا سب کے بچے ہیں؟ جناب خدیجہ نے کہا بی بی میرے دونوں بیٹے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کے شہید ہو گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے سینے میں دم نہیں آج پڑھ سکوں، بس بھئی سنیں گے، کچھ میں مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ساری بیویاں باہر آ گئیں۔ حبیب ابن مسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بوڑھی بیوی ہے، کمر ٹوٹی ہوئی ہے، دونوں ہاتھ پشت پہ رکھ کے اپنی کمر کو سیدھا کرتی ہیں، بار بار جلتے ہوئے خیمے کے اندر چلی جاتی ہے۔ حمید کہتا ہے میں سمجھ گیا کوئی بہت ہی قیمتی شے رہ گئی ہے۔ کہ میں نے دیکھا وہ بی بی خیمے کے اندر گئی، اتنے میں دیکھا کسی جوان کو سہارا دے کے باہر لا رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارا امام ہے، یہ سید سجاد ہیں۔ بس بھئی ایک میں چند روایات پیش کرنا چاہتا ہوں، آرام سے سنیے گا، میں بھی تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا تھا، 3 روایات پیش کروں گا۔ پہلی روایت سن لیجئے۔ جب جناب مختار بدلے لے رہے تھے نا تو ایک بجدل نامی دشمن امام حسین نے اس سے پوچھا بتا تو نے میدان کربلا میں کیا کیا؟ تو اس نے کہا میں نے حسین کی انگلی کو کاٹا تھا۔ جناب مختار نے پوچھا تو نے انگلی کو کیوں کاٹا تھا؟ کہا میں انگوٹھی اتارنا چاہ رہا تھا، انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی، میں نے خنجر نکالا، میں نے انگلی کو کاٹا۔ جناب مختار تڑپنے لگے، کہا تو نے کچھ دیکھا؟ کہا ہاں۔ کہا جب میں انگلی کاٹ کے ہٹا تو میں نے دیکھا کچھ نور کی اماریاں اتر رہی ہیں۔ ریاض القدس میں روایت ہے کہ جب نور کی اماریاں اتری تو پہلی اماری سے 3 انوار باہر آئے۔ پہلا نور آیا، حسین کے کٹے ہوئے گلے کے کنارے آ کے بیٹھا اور کہنے لگا ہائے میرا نواسا حسین۔ کا دوسرا نور آیا، حسین کے دائیں طرف بیٹھا، کہنے لگا ہائے میرا لال حسین۔ کا تیسرا نور حسین کے بائیں طرف بیٹھا اور آ کے کہنے لگا ہائے میرا بھائی حسین۔ کا یہ تینوں رو رہے تھے، اتنے میں ایک اور اماری اتری، اس میں سے کچھ برقع پوش بیویاں باہر آئے۔ یہ تینوں انوار تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ ایک بی بی باہر آئی، پہلے نور سے گلے مل کے روئی اور اس نور نے اس بی بی نے کہا کہ بابا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ کہ اس بی بی نے کہا بابا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، بابا آپ کی امت نے میرا لال مار دیا۔ اجرکم اللہ۔ جناب مختار نے پوچھا اس بی بی کا ملنا کیسا تھا حسین سے؟ کہ وہ بی بی آئی ایک مرتبہ لاشے پہ گر گئے
اور پھر امام حسین سے ہم کلام تھی. ایک مرتبہ حسین کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی, اماں وہ جو جھاڑیوں میں چھپا ہے اس نے میری انگلی کو کاٹا ہے. آپ تو برداشت نہیں کر پا رہے. بس بھئی میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے, بس 2 روایات مختصر سے پیش کروں. روایت کے الفاظ ہیں, جب جناب سید الشہداء میدان میں تھے نا, آخری لحظات تھے, تو ایک ایسا وقت آیا کہ آسمان سے ندا آئی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو. حسین آپ نے بچپنے میں وعدہ کیا تھا میں اپنے اصحاب کو اپنے نانا کے دین پہ قربان کروں گا اپنی جان. اے حسین اس وقت دین نہیں بچتا, کہ پروردگارہ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے. ایک ندا آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین ذوالجناح پہ سوار تھے, ایک مرتبہ تلوار کو روکا, پشتے ذوالجناح پہ جیسے ہی رکے عمر سعد نے آواز دی, تیر چلاؤ. چاروں طرف سے تیر آنے لگے, پورے جسم میں تیر تھے. جب حسین پشتے ذوالجناح سے زمین پہ آئے, سجدے میں جانا چاہتے تھے لیکن جا نہیں سکتے تھے, اتنے تیر تھے. تیروں کا مسلح تھا, حسین کا جسد مطہر تھا. روایت کو پورا سن لیجئے گا, بہت گریہ کریں گے, میرا آپ سے وعدہ ہے. امام باقر فرماتے ہیں, ذوالجناح نے بابا میرے دادا کا طواف شروع کیا. کہ مولا لوگ کہتے ہیں وہ کچھ آوازیں بلند کر رہا تھا, کیا وہ کچھ کہہ رہا تھا؟ مولا امام باقر رونے لگے کہ ہاں, وہ بار بار کہتا تھا الظلیمۃ الظلیمہ, وائے ہو اس امت پہ, انہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسہ مار دیا. کہ مولا وہ اور کیا کہہ رہا تھا؟ کہ وہ مولا حسین کا طواف کرتا جاتا تھا اور ایک جملہ کہتا جاتا تھا, مولا ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جائیں, میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر آپ کو تیر نہیں لگے گا. مولا پھر آپ کو تیر نہیں لگے گا. مولا حسین نے کیا کہا؟ کہ ذوالجناح واپس چلا جا, خیموں میں جا کے میری بہنوں میری بیٹیوں کو بتا دے میں ذوالجناح سے گر گیا. بس بھائی, ایک مرتبہ سارے انبیاء کی ارواح میدان کربلا میں آ گئی. آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء کی ارواح میدان کربلا میں موجود ہیں. جناب امیر موجود ہیں, جناب سیدہ, جناب امام حسن, سب موجود ہیں. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کوئی آگے بڑھو, حسین کا سر قلم کر دو. ہر آدمی ڈر رہا تھا. ایک مرتبہ شمر نے کہا میں سر قلم کرتا ہوں, بس بھئی مجھے معاف کر دیجئے گا, میں سخت جملے کہنے والا ہوں, میری طرف دیکھیے گا. شمر آگے بڑھا, سر سے امامہ اتارا, بالوں میں ہاتھ ڈالا, خنجر اٹھایا. مجھے معاف کر دیں, میں بھی پڑھوں گا. جب پہلا خنجر, میں رک کے سنیے گا, جب پہلا خنجر چلا جناب آدم نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دے, اس سے آگے میں دیکھ نہیں سکتا. دوسرا خنجر چلا, جناب نوح نے کہا یا رسول اللہ میں بھی دیکھ نہیں سکتا. تیسرا خنجر چلا, جناب ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو اسماعیل کو بھی مرتے نہیں دیکھا, میں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی, اب آپ جانے اور حسین جانے. ضربتیں چلتی رہیں, انبیاء رخ موڑتے رہے, یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا, ایک ضربت چلی, اب رسول خدا نے کہا یا علی اب آپ جانے اور حسین جانے. رسول خدا نے رخ پھیر لیا. ایک ایسا وقت آیا, علی مرتضیٰ نے کہا فاطمہ
اب آپ جانے اور حسین جانے، میں نہیں دیکھ سکتا. میری طرف دیکھیے گا. جب سارے انبیاء نے رخ پھیر لیا، علی مرتضیٰ نے، حسن مجتبیٰ نے رخ پھیر لیا، جناب سیدہ آگے بڑھے، دونوں ہاتھ مولا حسین کی گردن پہ رکھے، ایک مرتبہ کا او شیب تو بھی اولاد والا، مت مار میرے بیٹے کو. نہیں پڑھتا، میں نے تمام کر دیا. آخری جملہ، آخری روایت سن لیں. مجھے ہر طرف سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے، کچھ لوگ بے ہوش بھی ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ خواتین کی بھی چیخوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہے. میں ایک بات کہوں، اگر خواتین میں کوئی روتے روتے بے ہوش ہو جائے، میرا یقین ہے انہیں فوراً پانی پلایا جائے گا. اگر بیٹا یہاں موجود ہوا نا، فوراً کہے گا میری ماں بتاؤ کہاں ہے. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے آخری روایت پیش کر رہا ہوں. جب شمر خیموں میں آیا، ایک بچی کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، کانوں سے بالیوں کو اتارا، بچی نے فرات کا رخ کیا، آواز دے کے کہا چچا ابا، چچا آ کے دیکھو میرے کانوں سے خون بہ رہا ہے. اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، اب آپ لوگ برداشت نہیں کر رہے، مجھے اپنی ماں بہنوں کی چیخوں کی آوازیں آ رہی. ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ پیش کر رہا ہوں. اچانک ایک بچی نہ جانے کتنا ظلم ہوا، بے ہوش ہو کے گر گئی، لیکن پانی نہیں تھا جو چہرے پہ ڈالا جاتا. میرا دل کہتا ہے جناب زینب نے کہا ہوگا بیبیوں آگے آ جاؤ، چاروں طرف سے سکینہ کو جھرمٹ میں لو، اور ایک مرتبہ سب کو واہ حسینہ. سب کے آنسو بہنے لگے، بچی کے چہرے پہ گرے. مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے سارا مذاہب چھوڑ دیا، بس میں رات کا وقت تھا. ایک مرتبہ جناب رباب اٹھی کا بی بی میری سکینہ نہیں مل رہی. جناب زینب اٹھی، فرات کا رخ کیا، کہا بھیا عباس، سکینہ کا کچھ پتہ نہیں. جناب زینب مقتل میں اتری، آواز دیتی جاتی تھی سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں. اچانک ایک کٹے ہوئے گلے سے آئی آواز، زینب آہستہ بولو، نہ جانے ظالم نے کتنے تماچے مارے میری بچی. سنو میں تم کو بتاتا ہوں واقعہ جو ہوا. روز عاشور تھا، پھیلا ہوا تھا راج میرا، وہ میرے جشن کا دن تھا، سجا تھا تاج میرا. دو غلاموں نے میرے آ کے کہا اے مالک، جس کے بابا کے سبب تاج ملا اے مالک، قتل ہوتا ہے جو مالک ہے تیرا اے مالک. ہو گیا حشر بابا، تاج پیروں میں گرا، اپنے لشکر کو لیے میں چلا کرب بلا. افسوس میں موجود رہا، جان والا پہ فدا
سکا